عثمان رضی اللہ عنہ کا منہج حکومت۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے جب لوگوں نے بیعت کر لی تو آپ نے قوم کو خطاب کیا اور اس خطاب کے اندر اپنے سیاسی منہج کو واضح کرتے ہوئے بتلایا کہ وہ اپنی حکومت میں کتاب و سنت یعنی قرآن و حدیث اور شیخین یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی سیرت کا التزام کریں گے، اور یہ وضاحت فرمائی کہ وہ حلم و بردباری اور حکمت سے حکومت چلائیں گے، الا یہ کہ کوئی اپنے اوپر شرعی حدود کو لازم کر لے۔ پھر آپ نے انہیں دنیا کی طرف مائل ہونے اور اس کے فتنے میں مبتلا ہونے سے آگاہ کیا تاکہ ان کے درمیان باہمی کشمکش، بغض اور حسد برپا نہ ہو، جس سے امت اختلاف اور افتراق کا شکار ہو جائے۔ عثمان رضی اللہ عنہ اپنی ناقدانہ بصیرت سے اس امت کے اندر خواہش پرستی کی وجہ سے رونما ہونے والے فتنوں کو پردے کے پیچھے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اما بعد، حمد و صلات کے بعد مجھے خلافت کا مکلف کیا گیا ہے اور میں نے اسے قبول کر لیا ہے۔ خبردار، میں بدعتی نہیں بلکہ متبع ہوں۔ آگاہ رہو، تمہارے لیے مجھ پر کتاب و سنت کے بعد 3 حقوق ہیں۔ اول یہ کہ میں اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی ان چیزوں میں اتباع کرو جن پر تم نے اجماع کیا ہے اور طریقہ متعین کیا ہے، اور تم اور اہل خیر نے جو طریقہ متعین کیا ہے وہ تمام لوگوں کے سامنے متعین کرو۔ دوسرے یہ کہ اپنے ہاتھ کو تم سے روکے رکھوں، الا یہ کہ تم خود اپنے اوپر سزا کو لازم کر لو۔ یقیناً دنیا سرسبز و شاداب ہے اور لوگوں کی طرف لپکی ہے اور بہت سے لوگ اس کی طرف مائل ہو چکے ہیں، لہٰذا تم دنیا کی طرف مائل نہ ہونا اور نہ اس پر اعتماد کرنا۔ دنیا قابل اعتماد نہیں ہے، اور یاد رکھو وہ کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے الا یہ کہ جو اس کو خود چھوڑ دے۔ بعض حضرات کا یہ کہنا کہ عثمان رضی اللہ عنہ پہلا خطاب کرنے کے لیے جب کھڑے ہوئے تو کانپ اٹھے اور یہ نہ سمجھ سکی کہ کیا کہنا ہے، یہاں تک کہ معذرت کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں پہلی مرتبہ سواری پر سوار ہونا مشکل ہوتا ہے، اگر زندگی رہی تو صحیح طریقے سے خطاب کروں گا۔ اس بات کو العقد الفرید کے مصنف وغیرہ نے ذکر کیا ہے، لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ والیان، عمال، سپہ سالاروں اور عام لوگوں کے نام عثمان رضی اللہ عنہ کے خطوط۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے 1 سال تک تمام عمال اور والیان کو اپنے منصب پر باقی رکھا، کسی کو بھی معزول نہ کیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے والیان، عمال اور سپہ سالاروں کے نام جو خطوط تحریر کیے ہیں، ان میں غور و فکر کرنے والے کو اس منہج کا پتہ چل جاتا ہے جس پر وہ چلنا اور امت کو چلانا چاہتے تھے۔ نمبر 1، تمام والیان اور عمرائے حکومت کے نام عثمان رضی اللہ عنہ کا پہلا خط۔ حمد و صلات کے بعد، یقیناً اللہ تعالیٰ نے عمراء اور حکام کو حکم فرمایا ہے کہ وہ راعی یعنی نگہبان بنے، ٹیکس وصول کرنے والا نہ بنے۔ اس امت کے اولین لوگ راعی بنائے گئے تھے، ٹیکس وصول کرنے والے نہیں بنائے گئے تھے۔ قریب ہے کہ تمہارے عمراء ٹیکس وصول کرنے والے بن جائیں اور راعی کی پوزیشن نہ سنبھال سکے۔ اگر ایسا ہوا تو حیا، امانت اور وفاداری ختم ہو جائے گی۔ خبردار، معتدل اور بہترین سیرت یہ ہے کہ تم مسلمانوں کے مسائل میں غور و فکر کرو، ان کا جو حق ہے اس کو ادا کرو اور ان پر جو حق ہے ان سے وصول کرو۔ پھر ذمیوں کے مسائل میں غور کرو، ان کا جو حق ہے اس کو ادا کرو اور ان پر جو حق ہے ان سے وصول کرو۔ پھر دشمن کے سلسلے میں غور و فکر کرو جس کے مقابلے میں تم ڈٹے ہو اور وفاداری سے ان پر فتح حاصل کرو۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے عمراء اور والیان کے نام اپنے اس خط کے اندر رعایا سے متعلق ان کے واجبات کو بیان کیا ہے اور انہیں یہ بتلایا کہ ان کی ذمہ داری اور ڈیوٹی صرف مال جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کی ڈیوٹی رعایا کے مصالح کا خیال رکھنا ہے۔ اسی لیے اس سیاست کو واضح کیا جس کو انہیں امت کے درمیان نافذ کرنا تھا، اور وہ یہ کہ رعایا پر جو واجبات ہیں اس کو وصول کرے اور اس کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کرے۔ اگر انہوں نے یہ سیاست اختیار کی تو امت درست رہے گی، اور جب اس کے برعکس ٹیکس وصول کرنے والے بن جائے اور ان کے پیش نظر بس مال جمع کرنا ہو تو پھر حیا اور امانت و وفاداری مفقود ہو کر رہے گی۔ والیان و عمراء کے نام عثمان رضی اللہ عنہ کے اس خط میں عادلانہ سیاست، اجتماعیت اور معیشت کے اقدار، سیاسی، اجماعی،
اقتصادی پر زور دیا گیا ہے وہ اس طور پہ کہ حقداروں کے حقوق کو ادا کیا جائے اور ان سے حقوق کو وصول کیا جائے، سیاسی تحفظ کی شان کو بلند کیا جائے، ٹیکس کی وصولیابی اور مال میں اضافہ کرنا مقصود نہ بننے پائے۔ اس خط کے اندر عثمان رضی اللہ عنہ اس انجام سے آگاہ کیا ہے جو والیان اور عمراء اور راعی کے بجائے ٹیکس وصول کرنے والے اور مال جمع کرنے والے بن جائیں، یعنی یہ سبب ہے مکارم اخلاق کی کمی کا، جس کی مثال حیا، امانت و وفاداری سے دی ہے۔ راعی اور رعیت اور عمراء اور رعایا مضبوط تعلقات کے اہم ترین دھاگے میں پروئے ہوئے ہیں، اور طرفین میں ایک ہدف پر اتفاق سے اس میں مضبوطی اور استحکام پیدا ہوتا ہے، اور وہ ہدف اللہ رب العالمین کی رضا کی تلاش ہے۔ والی کو چاہیے کہ وہ امام وقت کے لیے اطاعت، ولا اور امانت و وفا جو کچھ پیش کرتا ہے اس سے اس کا مقصود یہی ہدف ہو۔ اور حیا کی چادر جس کی طرف عثمان رضی اللہ عنہ نے اشارہ فرمایا ہے، سب کو اپنے سائے میں لیے ہوئے ہو اور کبھی امور کے ارتکاب اور کسی کے جذبات کو مجروح کرنے اور حرج میں مبتلا کرنے سے مانے ہو۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ اس خط کے اندر اپنے عمراء اور والیان کو رعایا کے درمیان عدل کو قائم رکھنے کی وصیت فرماتے ہیں، وہ اس طور پہ کہ ان کے حقوق کو ادا کریں اور ان پر عائد ہونے والے حقوق کو ان سے وصول کریں۔ اس خط میں ایک انتہائی اہم ترین نقطے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، وہ یہ کہ ایفائے عہد یعنی عہد کو پورا کرنا دشمن پر فتح و نصرت کے اہم ترین اسباب میں سے ہے، اور تاریخ نے یہ واضح کیا ہے کہ مسلمانوں کے اداری اور جنگی تفوق و برتری کے سلسلے میں اس بلند اخلاقی کا زبردست اثر رہا ہے۔ اور بھی دیگر لوگوں کے نام آپ نے خط لکھے، انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ کرام کی سیرت کو کما حق پڑھنے، سننے، سمجھنے اور امت تک اسے پہنچانے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔